بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ تکلیفوں سے نہ گھبراؤ، یہ تو تم کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دوسروں کو ان کی برائی کی وجہ سے مت چھوڑو۔ اگر آپ خود اچھے ہیں تو ان کے ساتھ رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اچھائی دیکھ کر خود بھی اچھے بن جائے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیری گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ضرب نکلے تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسو اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ ترس جاؤ گے ہمارے لبوں سے سننے کو ایک ایک لفظ، پیار کی بات تو کیا اب ہم شکایت بھی نہیں کریں گے۔